بسم الله الرحمن الرحيم. وتخليل اللحية الكسة بكف ماء من أسفلها وتخليل الأصابع وتسليس الغسل واستياب الرأس بالمسح مرة. وضو کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کچھ سنتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، کچھ یہ ہیں کہ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَسَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا۔ تخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا۔ تخلیل یا خلال کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا جدا کرنا۔ اب داڑھی کا خلال یہ سنت ہے۔ کس داڑھی کا؟ الکسۃ، یعنی گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ کس طریقے کے ساتھ اب خلال کیا جائے گا؟ فرمایا بکف ماء من اسفلها، پانی کی ہتھیلی کے ساتھ، من اسفلها، نیچے سے، یعنی نیچے سے پانی کی ہتھیلی داڑھی کے نیچے سے داخل کریں گے اور اوپر کی طرف لے آئیں گے، یعنی دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوگی یہ گردن کی طرف ہوگی۔ اب انگلیوں کو گھنی داڑھی کے نیچے گردن کی جانب سے داخل کیا جائے گا، اور وہ جو ہتھیلی کو گیلا کیا تھا یا ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی تھا یا پانی کی تری تھی، وہ پانی کی تری پوری داڑھی کو چھوتی آئے گی، یعنی نیچے والے جو بال ہوں گے وہ بھی تر ہو جائیں گے۔ تو یہ داڑھی کے خلال کا طریقہ تھا، اور یہ سنت ہے، لیکن وہ داڑھی جو گھنی داڑھی ہو۔ اور تخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا۔ اب ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دے، یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی میں داخل کرے، اور داخل کا طریقہ یہ ہوگا کہ انگلی کو، ہاتھ کی انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف لائے۔ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں دائیں پاؤں کی چھنگلیاں کی جانب سے نیچے سے پاؤں کی ہتھیلی سے اوپر کی طرف لائے گا، پھر اسی طرح دائیں پاؤں کے انگوٹھے تک جائے گا، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے بائیں پاؤں کے چھنگلیاں تک لے کر جائے گا۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ کی چھنگلیاں کو نیچے سے اوپر کی طرف انگلیوں کے سوراخوں سے اوپر کی طرف کھینچتا جائے گا اور پانی گراتا جائے گا۔ تو یہ انگلیوں کے خلال کا طریقہ تھا، اور یہ سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور یہ سنت ہے۔ وتسلیس الغسل، اگلی سنت یہ بتائی کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور یاد رکھیں کہ تینوں مرتبہ مکمل طور پر اس دھونا سنت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ منہ کو دھویا، تھوڑا سا دھلا، دوسری مرتبہ پھر تھوڑا سا اور زیادہ دھل گیا، پھر تیسری مرتبہ مکمل منہ دھلا، تو یہ ایک مرتبہ دھلنا قرار پائے گا، 3 مرتبہ دھلنا نہیں ہوگا۔ دھلنا 3 مرتبہ یہ ہے کہ تینوں مرتبہ پورا چہرہ جو ہے، جس کی حدود ہم پڑھ آئے ہیں، وہ ساری حدود پہلی مرتبہ بھی دھل جائے، دوسری مرتبہ بھی دھل جائے، اور تیسری مرتبہ بھی۔ اسی طرح جب کوہنیاں دھوئی جاتی ہیں تو پہلی مرتبہ بھی کوہنی سمیت پورا ہاتھ دھل جانا چاہیے، دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی۔ عام طور پر اس سنت کو ترک کیا جا رہا ہوتا ہے سمجھی کی وجہ سے، کہ عام طور پر جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں
وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس پر گرا دیا جاتا ہے، 3 مرتبہ پانی ہاتھ کے ذریعے کوہنیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، پھر آخر میں 1 مرتبہ پوری کوہنی کو دھو لیا جاتا ہے۔ تو یہ 1 مرتبہ دھونا ہوگا، 3 مرتبہ دھونا قرار نہیں پائے گا، اور جب 3 مرتبہ دھونا نہیں ہوگا تو یہ سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، سنت کی فضیلت سے وہ بندہ محروم ہوگا۔ استیاب الرأس بالمسح مرتن، اگلی سنت یہ بتائی، استیاب الرأس، سر کو ڈھانپ لینا، پورے سر کو ڈھانپ لینا، بالمسح، مسح کے ساتھ، مرتن، 1 مرتبہ، یعنی پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض تھا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور اس کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کے پیٹ کے ساتھ کان کی پشت کا مسح کیا جائے، اور کان کے اندرونی جگہ کا شہادت کی انگلیوں کے ساتھ مسح کیا جائے، پھر شہادت کی انگلی پھیری جائے، اور اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ڈال بھی سکتا ہے، لیکن شہادت کی انگلی کے ساتھ کرے گا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، اگرچہ کانوں کا مسح پانی، سر کے پانی کے ساتھ ہو، یعنی کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، سر کا جو مسح کیا تھا اور سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہ پانی بھی کافی ہے۔ فرمایا وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، اور کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو سنت ہے۔ وَالدَّلْکُ، اور ملنا یا رگڑنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی جب وضو کر لیا جائے تو ہاتھوں کے ساتھ قطرے وغیرہ جو ہیں وہ صاف کر لیے جائیں تاکہ مسجد وغیرہ کے صحن میں نہ گرے۔ والولاء، اور پے در پے وضو کرنا سنت ہے۔ پے در پے کا مطلب یہ کہ ایک عضو اگر دھویا تو دوسرا عضو دھونے میں بہت زیادہ دیر نہ ہونی چاہیے، اتنی دیر نہ ہو کہ پہلا عضو سوکھ جائے، تو پے در پے وضو کرنا سنت ہے۔ وَنِیَّتُ، اور نیت کرنا بھی سنت ہے، یعنی زبان کے ساتھ نیت ادا کر لے تو بھی اچھا ہے، اور اگر زبان سے نہیں کرتا، دل میں اس نے نیت کی ہے وضو کی، تو بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور وضو کی نیت یہ کہ طہارت حاصل کرنے کی وضو کی نیت کی جائے، یا وضو حاصل کرنے کی نیت کی جائے، یا نماز کے جائز ہونے کی نیت کی جائے، جس طرح بھی نیت کی جائے نیت ہو جائے گی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، مشائخ کا طریقہ ہے۔ وَالتَّرْتِیبُ کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اگلی سنت بتائی وضو کی، وَالتَّرْتِیبُ، اور ترتیب قائم کرنا، کس طرح؟ کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نص وارد کی ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیت میں ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا۔ قرآن میں ترتیب یہ تھی، پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر ہاتھ دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے، پھر آخر میں پاؤں دھوئے جائیں۔ تو یہ ترتیب قائم کرنا یہ سنت ہے۔ والبداعۃ بالمیامن ورؤوس الاصابع ومقدم الرأس، اگلی سنت یہ بتائی کہ ابتدا کرنا دائیں طرف سے، یہ سنت ہے، یعنی اگر، اور یہ 2 صرف چیزوں میں پایا جائے گا، ایک جب دونوں ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، یعنی کوہنیوں سمیت جب ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں اس وقت، اور جب پاؤں دھوئے جا رہے ہو تو اس وقت پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا اور
اسی طرح پہلے دائیں پاؤں کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ تو ابتدا دائیں کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ ورؤوس الاصابع، اور ابتدا انگلیوں کے سروں سے کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یعنی جب ہاتھ دھوئے جائیں تو سب سے پہلے انگلیوں کے سرے، ہاتھ، اور اس طریقے کے ساتھ دھونے کی ابتدا کی جائے۔ ومقدم الرأس، اور اسی طرح ابتدا سر کے ابتدائی یا پہلے حصے سے کی جائے، یعنی ماتھے کی طرف سے جب سر کا مسح کیا جائے تو اس وقت ماتھے کے اوپر بالوں کی سے مسح کو شروع کیا جائے، مسح کی ابتدا کی جائے، یہ بھی اس طرح سنت ہے۔ یعنی جب ہاتھ دھو جائیں تو انگلیوں کے سروں سے ابتدا کی جائے، اور جب سر کا مسح کیا جائے تو مقدم راس سر کے ابتدائی حصے سے مسح کی ابتدا کی جائے۔ ومسح الرقبۃ للحلقوم، اور گردن کا مسح کیا جائے نہ کہ حلق کا۔ گردن کا مسح کرنا یہ سنت ہے، حلق کا مسح کرنا سنت نہیں ہے۔ یعنی گردن کی پشت کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن آگے گلے کا مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، صرف گردن کی پشت کا مسح کر لینا چاہیے۔ وکیلا، صاحب کتاب آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، یہ جو آخری 4 احکامات ہیں یہ مستحب ہیں، یعنی ابتدا سے والبداۃ بالمیامن، جہاں سے جو آگے 4 احکامات بیان کیے ہیں یہ بعض علماء کے نزدیک مستحب ہیں اور بعض علماء کے نزدیک یہ سنت ہیں۔ بہرحال صاحب نور الایضاح نے وضو کی 18 سنتیں بیان کر دی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔